الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور انسان کو آخرت کی تیاری کے لیے کچھ ذمہ داریاں دیں اور کچھ چیزوں سے روک دیا، اور یہ کہہ دیا کہ تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، اور ان چیزوں سے باز آؤ گے تو تمہیں یہ فائدے اور یہ کامیابیاں حاصل ہوں گی. جو آدمی مقصد زندگی کو سمجھ کر اس مقصد کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو وہی کامیاب ہوگا، اور جو اپنے مقصد سے غافل ہو کر دنیا کے جھمیلوں میں پڑ کر اور دنیا ہی کو اصل سمجھ کر دنیا ہی کو اپنے بقائے دوام کا مقام سمجھ کر زندگی گزارے گا تو اس کے لیے اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے: خسرت دنیا والآخرہ. وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا، آخرت میں بھی ناکام ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے. دنیا دار الامتحان ہے، دار النتائج نہیں ہے. البتہ اللہ رب العالمین کمزور انسانوں کو سمجھانے کے لیے مختلف نتائج دیتے رہتے ہیں، جو یوں سمجھ لیجئے ضمنی نتیجے ہوتے ہیں. اصل نتیجہ تو آخرت میں نکلنا ہے. مثلا کوئی آدمی نے صدقہ کیا تو اس کی کوئی مصیبت ٹل گئی، تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے نتیجہ مل گیا، حالانکہ صدقے کا نتیجہ اصل تو ملنا ہے آخرت میں. دنیا میں اس نتیجے کا تھوڑا سا عکس دکھا دیا گیا کہ دیکھو تم کمزور ہو، خلق الانسان عجولا، خلق الانسان ضعیفا. انسان کو کمزور پیدا کیا اس کے خالق نے، انسان کو جلباز پیدا کیا اس کے خالق نے، اور اس خالق نے تو یہ کہا: من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، کہ جو نیک اعمال اختیار کرے گا اس کو پاکیزہ زندگی دائمی مل جائے گی. نماز پڑھیں گے تو نماز کے اندر 15 فوائد ذکر کیے گئے، تو ان فوائد میں 5 فائدوں کا تعلق دنیا سے ہے. کیونکہ اگر انسان کو تھوڑا تھوڑا نتیجہ نہیں دیا جائے گا تو انسان آگے کیسے بڑھے گا؟ اس کو وہ چونکہ نقد نتیجے کا قائل ہے، وہ یہ کہتے ہیں کچھ دیجئے پھر میں آگے بڑھوں گا، کچھ دیجئے پھر میں آگے بڑھوں گا، کچھ دیجئے پھر میں آگے بڑھوں گا. یہ انسان کی طبیعت ہے، اور خالق کائنات سے زیادہ اس انسان کو کون سمجھنے والا ہے؟ جس نے یہ مشینری بنائی، جس نے یہ پرزہ بنایا، جس نے یہ کارخانہ قدرت بنائی.
حتیٰ کہ ایک ایک خلیے کے اندر پوری پوری کائنات ہے۔ آج کل ریسرچ ہو رہی ہے جینیٹک کے اوپر، اور کہہ رہے ہیں کہ جین ہے، اس جین کے اندر پوری انسانی نسلی ہسٹری موجود ہے، اور اس کو سائنس پروف کرنے جا رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر مستقل جو اربوں خلیے بنائے ہیں، اور ہر خلیہ ایک مستقل کائنات ہے۔ جس طرح کائنات میں اللہ رب العالمین نے کہکشائیں بنائی ہیں، تو ان کہکشاؤں کے اندر سورج ایک چھوٹی سی کہکشاں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس انسان کو پیدا فرمایا، اور اس انسان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں رکھی۔ جو اس ذمہ داری کو پورا کرے گا تو اس کو سند دی جائے گی قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے۔ اردو میں فلاح کا ترجمہ ایک لفظ سے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے 15-20 جملے چاہیے فلاح کو سمجھانے کے لیے۔ اب چونکہ دنیا دارالامتحان ہے، تو اس وجہ سے امتحان کے لیے ڈوجنگ پوائنٹ ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ڈوجنگ ٹیبل ہوتے ہیں، ڈوجنگ سمپس ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ڈرائیور کو گاڑی کا لائسنس ملنے کے لیے ایک ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا ہے، جس کے اندر اس کو مختلف پولوں کو بچا بچا کے گزرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ جب مقام پہ ہدف پہ پہنچتا ہے تو کہا جاتا ہے ہاں اب آپ معاشرے میں گاڑی چلانے کے قابل ہیں، مین روڈ پہ آپ گاڑی چلا سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے رسول جو خاتم النبیین ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو سرور کونین ہیں، انہوں نے فرمایا حجبت الجنت بالمکارہ، جنت کو تکالیف کے پردے کے اندر چھپا دیا گیا ہے، اور حجبت النار بالشہوات، اور جہنم کو شہوات کے پردے کے اندر لذتوں اور آسائش کے پردے میں چھپا دیا گیا ہے۔ یہ کائنات کا ایک عمومی تصور ہے، اور اس کائنات کے اندر جو امتحان دینے والے طلبہ ہیں ان کا نام ہے انسان۔ اور اس دارالامتحان کے اندر امتحان کے لیے مختلف مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، مختلف ٹریننگ سینٹر سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کا نتیجہ اصل میں نکلے گا میدان حشر میں اور میزان میں۔ اور اس کی کچھ جھلکیں دنیا کے اندر بھی دکھا دی جائیں گی کہ کوئی کامیاب ہو جائے گا، کوئی ناکام ہو جائے گا، اور ناکامی سے اللہ کی حکمت بالغہ ہوتی ہیں، اور کامیابی کے اندر بھی اللہ کی حکمت بالغہ ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے قوا کچھ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، ان کو اس سے سروکار نہیں ہوتا کہ میں کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ میرا خالق راضی ہو جائے مجھ سے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ٹاسک دیا جائے اور فوراً ہی وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی اپریشیشن مل جائے، اپریشیٹ کر دیا جائے، شاباش شاباش، پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو عجیب غریب انداز سے بنایا ہے، اور اس کائنات کے قوانین بھی بڑے عجیب غریب بنائے ہیں جو انسانی عقلوں سے ورا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، کہ اے لوگو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو، یاد رکھو تم سب کا جو خالق ہے اس نے جو باتیں کہی ہیں اور جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے سچے ہیں۔ اب اس دارالامتحان کے اندر تمہیں ڈوجنگ جو
سمس کرنے ہیں، ان ڈوجنگ سمس کے اندر یا جو پول لگے ہوئے ہیں جن پولوں سے بچ بچ کے تمہیں گاڑی نکالنی ہے، ایک کا نام ہے حیات دنیاوی اور ایک کا نام ہے دھوکے باز مکار، اور وہ ہے شیطان ابلیس۔ تو اللہ رب العالمین امتحان گاہ میں بھیجنے کے بعد سارے پولز بتا دیے، کامیابی کے فارمولے دے دیے، ناکامی کی جگہ بتا دی، اور اس کے بعد کہا کہ تمہیں ڈاج دینے کے لیے کراس کوسچننگ کی جائے گی، اور اس کراس کوسچننگ کے اندر تمہیں ڈسٹرب کیا جائے گا، لیکن کامیاب وہ ہوگا والعاقبۃ للمتقین، جو پرہیزگار ہوگا۔ تو اب تمہیں ڈوش کون دے گا؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیاوی لذتیں، دنیاوی چکر، مال کی محبت، عہدے کی محبت، منصب کی محبت، شہوات کی محبت، فلاں فلاں محبتیں، یہ تمہیں ڈوش دیں گی، دنیاوی لذتیں تمہیں ڈوش دیں گی۔ یاد رکھو ہم تم کو پہلے بتا رہے ہیں فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور ایک مکار ہے، اس مکار کی مکاری کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ڈٹائی کے ساتھ اعلان کر کے آیا تھا، جن لوگوں کو تم زمین پہ بھیج رہے ہو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، اور اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ اس کو ہم نے کون کون سے پاورز دیے ہوئے ہیں۔ ایسے پاورز دیے ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، کہ انسان کے جسم میں ایسے چلتا ہے شیطان جیسے کہ خون کی نالیوں میں، شریانیوں میں خون رواں دواں، اور اس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں کوئی بھی موقع جانے نہیں دوں گا، حتیٰ کہ خیر کے اندر بھی واردات کرتے ہوئے چوکوں گا نہیں، پہلے تو خیر کی طرف آنے نہیں دوں گا، اور اگر خیر کی طرف آیا اور کسی نے خیر کیا تو میں اس کو ڈسٹرب کروں گا، کہوں گا تم بڑے اچھے آدمی ہو، نیک آدمی ہو، متقی پرہیزگار ہو، صوفی ہو ماشاءاللہ، ریاکاری میں مبتلا کر دوں گا، تکبر میں مبتلا کر دوں گا، حسد میں مبتلا کر دوں گا، غرور میں مبتلا کر دوں گا، اور ایسی ایسی چیزوں میں مبتلا کر دوں گا کہ ان چیزوں میں مبتلا ہو کر وہ انسان سمجھ رہا ہوگا کہ میں رشک ملائکہ ہوں، حالانکہ وہ پھٹکارے ملائکہ ہے۔ اور جس نے اپنے آپ کو ان مکاروں سے بچا لیا، یعنی ابلیس کے ٹولے، اب وہ ابلیس کے ٹولے کون ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے پوری وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جتنی طاغوتی طاقتیں ہیں، جتنی طاغوتی منصوبے ہیں، جتنے طاغوتی ذرائع ہیں، وہ جس شکل کے اندر ہو، قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن کوئی ایسی تعبیر نہیں کرتا کہ جس تعبیر کا تعلق کسی خاص زمانے کے ساتھ ہو اور اس زمانے کے بعد وہ تعبیر جو ہے فرسودہ ہو جائے۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے، یہ اس کی بلاغت ہے، اور آج بھی اسی طرح روز روشن کی طرح بلاغت واضح ہے جیسے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کے وقت واضح تھی۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ وہ ایسی تعبیر کرتا ہے، ایسے جملے استعمال کرتا ہے، ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے، کیونکہ وہ الفاظ انسانی نہیں، خالق کائنات کے الفاظ ہیں۔ تو طاغوت کا لفظ کہہ کے قیامت تک کے جتنے بھی طاغوتی جال کے حصے بنیں گے وہ سب اس میں آ گئے۔ اگر وہ یہ کہتے یہاں پر اولیاءہم الیہود، اولیاءہم المجوس، یا اس زمانے کی کوئی گناہ کا تذکرہ کر دیتے،
یا اس زمانے کے کوئی خاص تدبیر کا تذکرہ کر دیتے ہیں، خاص ٹولے کا تذکرہ کر دیتے ہیں، خاص نظام کا تذکرہ کر دیتے، تو یقینی بات ہے کہ یہ تعبیر اسی زمانے کے ساتھ مخصوص ہو جاتی اور لوگ کہتے ہیں قرآن پرانا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے طاغوت کا لفظ بول کر یہ اشارہ دے دیا قیامت تک جتنے بھی طاغوتی فریم کے اندر چڑھیں گے وہ طاغوت ہے، اور طاغوت جو ہے کفار کے ساتھی ہیں، اور الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت، چاہے وہ کسی نام سے آئے، کسی شکل میں آئے، کسی اعلان کے ساتھ آئے، کسی بھی لباس کے اندر، وہ کفر ہی۔ یہ تو ہو گیا ایک خاکہ جس دنیا کے اندر، جس دارالامتحان میں ہم ہیں۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ انہوں نے، جس طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے مثالوں کا امام بنایا تھا، اسی طریقے سے شیخ سعدی کو مثالوں کا امام بنایا تھا، روم کو مثالوں کا امام بنایا تھا، تو حضرت تھانوی کو بھی اللہ رب العالمین نے یہ ملکہ عطا فرمایا تھا، اور کچھ شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں بھی تھا۔ تو فرمانے لگے کہ میاں دیکھو، موجودہ زمانے کی مثال سے انہوں نے اس بات کو سمجھایا کہ دیکھو ایک آدمی ہے، چڈی پہنا ہوا ہے، ننگا دھڑنگا ہے، اور جون جولائی کی تپتی ہوئی دھوپ میں سراہ میں کھڑا ہوا ہے، صحرا کے اندر، اور پسینے سے شرابور۔ ایک آدمی آتا ہے، آ کے کہتا ہے میاں آپ اتنی تکلیف میں ہیں، آئیے آئیے میرے ساتھ چلیے، میرے ساتھ چلیے، اور اس کو لے جاتا ہے اے سی والے کمرے کے اندر۔ تو جیسے ہی وہ اس کمرے میں جاتا ہے تو ویسے ہی جا کر اس کو راحت ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور 2 گھنٹے 4 گھنٹے گزرتے ہیں، وہ راحت کے منظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں کمرے کا مالک یہ کہتا ہے کہ دیکھو غلام کو بلاؤ۔ غلام کو بلایا جاتا ہے، غلام کو کہتے ہیں کہ بھائی تم ایک کام کرو، انگیٹھیاں بڑی بڑی لو، اس میں انگارے گرم کرو، اور انگارے گرم کر کے ایک اس کونے پہ رکھ دو، ایک اس کونے میں رکھ دو، کمرے کی کھڑکیاں دروازے سب بند ہے، اے سی کھلا ہوا ہے۔ تو شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ کمرہ ان انگیٹھیوں کی وجہ سے، وہ انگیٹھیوں کی وجہ سے اتنا گرم ہو جائے گا، اور کاربن آکسائڈ جو نکل رہے ہیں، جو دھواں نکل رہا ہے، وہ دھوئیں کی وجہ سے اس کا دم گھٹنے لگے گا، اور دم گھٹتے گھٹتے وہ کوشش یہ کرے گا جلدی سے اس کمرے سے نکل کے بھاگ جائے، اس سے اچھا یہ ہے کہ میں دھوپ میں کھڑا ہو جاؤں، کم سے کم تازی ہوا تو آ رہی ہے۔ کہنے لگے کہ بس یوں سمجھ لو، اس کی مثال یہ ہے کہ انسان ابتدائی گناہ کرتا ہے تو اس کی حقیقت ایسی ہے جیسے تپتی ہوئی دھوپ میں جا کے کھڑا ہو گیا، لیکن ہوا آ رہی، اس نے توبہ کی، توبہ کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اس کو قرار عطا کر دیا۔ قرار عطا کرنے کے بعد، قرار عطا کرنے کے بعد اب اس شخص نے گناہ، چونکہ قرار آ گیا تو اس کو یہ احساس ہوا کہ گناہ کیا تھا، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، تو پھر گناہ کیا، گناہ کے اوپر گناہ، گناہ کے اوپر گناہ، گناہ کے اوپر گناہ، گناہ کے اوپر گناہ، حتیٰ کہ اندر کی جو انگیٹھیاں تھیں وہ سلگ گئی، اور انگیٹھیاں سلگنے کے نتیجے میں وہ عادی جب مجرم بن گیا گناہوں کا، تو اس عادی مجرم بننے کے نتیجے میں اب اس کا دم گھٹ رہا ہے، اب بڑے بڑے شیش محل کے اندر جا کر رہنا چاہ رہا ہے تو اس کو قرار نہیں آ رہا۔ 25 لاکھ کے بیڈ روم تیار کیے جا رہے ہیں، 60 لاکھ کے بیڈ روم تیار کر رہے ہیں، سکون نہیں مل رہا۔
اور ایک آدمی غریب ہے، گناہ نہیں کرتا، تو اس کو چوراہے پہ بھی بستر بچھا کے نیند آ جاتی ہے. اور اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اسی بات کو یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے یہ قرآن کی آیت کی ایک مثالی تفسیر کی. ایک طرف اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خوب دھیان سے سن لو کہ اللہ رب العالمین کی یاد میں، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے. حتیٰ کہ تختے دار پر لٹک کر بھی اطمینان نصیب ہوگا. اور اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے احکامات سے روگردانی کرے گا، میرے کتاب سے روگردانی کرے گا، میرے قرآن سے روگردانی کرے گا، میرے رسول کے طریقے سے روگردانی کرے گا، تو اس کو ایسی زندگی عطا کر دیں گے کہ جیسے وہ انگاروں پہ لوٹ رہا ہے. سلیپنگ ڈوزز استعمال کر کے 1 گھنٹے نیند آ رہی ہے، شراب پی کے سکون تلاش کیا جا رہا ہے، زنا کی محفل میں سکون تلاش کیا جا رہا ہے، رقص و سرور کی محفل میں سرور تلاش کیا جا رہا ہے، سکون تلاش کیا جا رہا ہے. اللہ نے دنیا میں یہ قانون بنایا ہی نہیں. اللہ کا قانون یہ ہے کہ سکون تمہیں ملے گا تو دارالامتحان کے اندر طلبہ کو سکون وہی ملے گا جبکہ وہ امتحان کی تیاری کر کے آئیں گے، وہ صحیح ڈرائیونگ کریں گے. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات کی؟ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کا نام سب نے سنا ہے، بلخ کے بادشاہ تھے. سلطنت بلخ، نیشاپور وغیرہ کا یہ علاقہ ان کی سلطنت میں شامل تھا. اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر جب اپنی معرفت کا دروازہ کھولا، معرفت کا دروازہ کھولنے کے بعد انہوں نے غلب حال کے اندر، یاد رکھیے گا تصوف کی اصطلاح میں غلب حال ایک اصطلاح ہے، اور غلب حال کے اندر جو بات کی جاتی ہے وہ قابل تقلید نہیں ہوتی، لیکن اس سے کچھ نہ کچھ چیزوں کی عبرت اور استنباط کیا جا سکتا ہے، سبق حاصل کیا جا سکتا ہے. تو وہ مغلوب ہو کر جنگل میں جا کے بس گئے ایک جھگی کے اندر. اب آپ سوچئے قیمتی قیمتی گدوں میں سونے والا، شاہی محل کے اندر سونے والا، قدم اور حشم کی موجودگی کے اندر زندگی گزارنے والا، ایک آنکھ کے جھپکنے پہ فیصلہ ہونے والا، وہ جنگل میں جا کے جھگی میں رہے تو کتنی تکلیف میں ہوگا. ہم جیسے کمزور سے بھی کہیے تو اس سے کہیے بھائی آپ آئیے وہاں پر چلیے، آپ کے لیے ایک چھپر بنایا، وہاں آرام فرمائیے جون جولائی کی گرمی میں. تو ہم جیسے کمزور بھی کہیں گے بھائی اللہ نے جو نعمت دی ہے بہت، لیکن اللہ کی محبت میں ان کو ہر چیز قبول ہو رہی تھی. تو اب ان کا وزیر آیا، وزیر آنے کے بعد کہا، شاہی سواری پر سوار تھا اور افسوس سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، ہم نے آپ کو کیس حالت میں دیکھا اور کیسی نعمتوں میں دیکھا، اور آج آپ ایک جھوپڑی میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کوئی سواری نہیں. کہنے لگے کہ بھائی تم کون سی سواری کی بات کر رہے ہو؟ کہیں گے دیکھیے میرے پاس کتنا شاندار گھوڑا ہے، آج آپ کے پاس یہ گھوڑا بھی نہیں. تو کہنے لگے میرے پاس 4 گھوڑے ہیں. تو وہ ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا کہ کیسے 4 گھوڑے؟ کہیں گے دیکھو اللہ رب العالمین کی جب نعمت مجھے میسر آتی ہے تو میں شکر کے گھوڑے پہ سوار ہو کر چلنا شروع ہو جاتا ہوں، اور جب کبھی تکلیف آتی ہے تو اس تکلیف کے اندر میں صبر کے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہوں، اور اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پریشانی کے اندر میں رجوع اللہ کے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہوں، اور اگر نارمل حالت میں ہو تو میں رضا بالقضاء پر راضی رہتا ہوں، اس گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہوں. تو وزیر کہنے لگا کہ واقعتاً
بادشاہ سلامت ہمارا گھوڑا تو ایک مسافت تک تو سفر کر سکتا ہے، لیکن آپ کے یہ جو 4 گھوڑے ہیں یہ آپ کو جنت تک پہنچا دیں گے۔ تو کہیں گے بتاؤ وہ گھوڑا اچھا ہے یہ گھوڑا اچھا ہے۔ پھر ایک اور موقع پر ایک وزیر آیا اور دیکھا کہ ابراہیم ابن ادہم جو ہے اپنی گدڑی صحیح کر رہے ہیں، تو روتے ہوئے، جس طرح کہ وزراء کا انداز ہوتا ہے، غلط مشورے دینا اور بہکانا، اور حضرت آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ کی تو شان ہی ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر رہے ہو، نہیں آپ کی تو یہ ادائی بہت نرالی ہے، آئیڈیل ہے آپ تو قوم کے۔ اب وزیر صاحب آئے اور آنے کے بعد کہا کہ حضرت کیا بادشاہت تھی، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ واپس بادشاہت میں آ جائیے، ہم سب آپ کے وزیر بن جائیں گے، آپ اس کو قبول فرما لیجیے۔ تو ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، کہنے لگے نہیں اللہ کا بہت فضل ہے۔ کہیں گے حضرت آپ اپنی حالت تو دیکھیے، کہیں گے اچھا چلو میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں۔ بعض چیزیں اولیاء اللہ سے اللہ رب العالمین ایسی خارق عادت جس کو کرامت کہتے ہیں وہ ظاہر فرما دیتے ہیں۔ تو ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر نیشاپور میں پانی کا ایک دریا تھا یا سمندر تھا، وہ بہ رہا تھا، انہوں نے اپنی سوئی پھینک دی، اس کے بعد کہا مچھلیوں میری سوئی لے کے آ جاؤ۔ یہ لفظ کہنا تھا تو ہر مچھلی باہر آئی، اس کے منہ میں سونے کی سوئی۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے یہ سوئی نہیں چاہیے، مجھے میری سوئی چاہیے۔ تو ایک چھوٹی سی مچھلی آئی، وہ سوئی لے کے ان کی خدمت میں پیش کر دی۔ تو ابراہیم ابن ادہم کہنے لگے کہ پہلے میری بادشاہت انسانوں کے وجود پر تھی اور ان لوگوں کو جبریہ طور پر اپنی تعریف کے لیے آمادہ کرنا پڑتا تھا، اور میرے پیچھے وقت لعنت ہو، پھٹکار ہو اور گالیاں دیتے تھے، اور آج میں نے اس دنیا کو قربان کیا تو اللہ رب العالمین نے ان مخلوقات پر مجھے بادشاہت عطا فرمائی۔ آج ہم دنیا کے اندر لگ کر آخرت سے غافل ہو گئے اور آخرت کی تیاری نہیں کرنا چاہتے، اور حالانکہ ہم لوگ دارالامتحان میں، اگر تھوڑی دیر کے لیے امتحان گاہ کا دروازہ کھلا اور کھلنے کے بعد فری پیریڈ ملا کہ ٹھیک ہے اب آپ جو ہے کینٹین میں جائیے، اپنی چیزیں کھائیے پیجیے، اور پھر 15 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو دوبارہ امتحان گاہ میں آنا، تو کیا آپ مجھے بتلائیے کہ دانشمند شخص وہ کینٹین کو چھوڑ کر 5 اسٹار ہوٹل میں جائے گا اور 5 اسٹار ہوٹل میں جا کر واپس آنے تک دروازہ بند ہو جائے، امتحان گاہ میں داخل ہونے نہ دیا جائے، یا وہ آدمی تھوڑا بوڑا کھا کے کہے گا کہ میرے فیوچر کا دار و مدار، مثلا مجھے سی اے کی ڈگری ملنے والی ہے، مثلا مجھے پرائم منسٹر کا عہدہ ملنے والا ہے، مثلا مجھے فلاں چیز ملنے والی ہے، مجھے ڈاکٹر کی سند ملنے والی ہے، تو وہ گھر سے ہی 2 بسکٹ لے کے آئے گا۔ 2 بسکٹ لانے کے بعد وہ کہے گا بھائی کینٹین میں بھی کیوں جاؤں، میرے پوری زندگی کا نچوڑ ہے جو 4 سال میں نے گریجویشن کے گزارے ہیں اور جو میں نے میڈیکل کالج میں پڑھا ہے یا میں جو سائنس کے دیگر علوم حاصل کر رہا تھا، اگر اس امتحان میں فیل ہو گیا مجھے مزید 4 سال لگانے پڑیں گے، یا مجھے اتنے سال یا اتنے مہینے تک دوبارہ امتحان گاہ میں بیٹھنے کی اجازت کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ تو دنیا کے اندر تو ہمارا حال یہ ہے، لیکن آخرت کے امتحان گاہ میں اگر تھوڑا اللہ رب العالمین فری ہینڈ دیتے ہیں تو ہم کیوں 5 اسٹار کے چکر میں چلے جاتے ہیں؟ حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ان کا زمانہ ایک ہے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو چند اشعار پڑھتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں جب دور تھا تو میں اپنی روح کو جو ہے آپ کی خدمت میں درود السلام کے لیے بھیجتا تھا،
آج میرے جسم کی باری، آپ اپنا دست مبارک عنایت فرمائیے تاکہ میں اس کو بوسہ دوں۔ تو 6000 افراد مسجد نبوی میں اس وقت موجود تھے، جس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ لوگوں نے دیکھا ایک نورانی ہاتھ روز اقدس سے نکلتا ہے اور حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بوسہ دیتے ہوئے وہیں بہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ اب یہ قرار اور یہ لذتیں کہاں ملیں گی؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے اندر۔ یہ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل ہے اور کوئی ندا دینے والا ندا دے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو تم اس محل میں آ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں سب لوگ بھاگے، میں بھی بھاگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دروازے ہیں لیکن رش لگا ہوا ہے اور اتنی بھیڑ ہے کہ اس بھیڑ کی وجہ سے کھوے سے کھوا چھل رہا ہے اور کوئی دوسرے کو آگے جانے نہیں دے رہا اور کوئی بھی جا نہیں سک رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا یہ دروازہ کون سا ہے، تو دیکھا اس پہ لکھا تھا باب الصدقہ، ایک دروازے پہ دیکھا باب الحج، ایک دروازے پہ دیکھا باب الصوم، ایک دروازہ، اس طرح سارے دروازے لیکن سب پہ رش۔ کہنے لگے پھر مجھے خیال آیا چلو ایسا کرتا ہوں گھوم کر جو ہے ایک دیکھتا ہوں پیچھے کوئی دروازہ خالی ہو، اس سے میں اندر چل جاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب گھوم کے گیا تو ایک دروازہ بالکل خالی تھا، کوئی نہیں تھا وہاں پر۔ تو کہنے لگے میں اس کے اندر داخل ہوا اور جو اللہ نے مجھے نصیب کرنا تھا نصیب کیا، پھر میں باہر آ گیا اور کہنے لگے میں نے دیکھا دروازوں سے جو لوگ داخل ہونا چاہتے وہ ابھی تک داخل نہیں ہو سکے۔ تو صبح اٹھنے کے بعد انہوں نے خود اس خواب کی تعبیر یہ بتلائی کہ اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہے، یا ریاکاری اس میں شامل ہو رہی ہے، یا دوسرے گناہوں کی آمیزش ہو رہی ہے۔ روزہ رکھ رہے ہیں، سارے اعمال کر رہے ہیں، لیکن ان اعمالوں کے اندر کہیں نہ کہیں کسر ہونے کی وجہ سے یہ دکھلایا گیا کہ ان کو ابھی تک محل کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں مل رہی۔ اور کہنے لگے ایک عمل ایسا ہے باب التواضع کہ اس تواضع، یہ جس دروازے سے میں داخل ہوا، احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جس دروازے سے داخل ہوا اس پہ لکھا تھا باب التواضع، وہ بالکل خالی تھا۔ یعنی اخلاص، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، لست بشیء۔ تو آج لوگوں کو اس بات کو تو بڑا خیال ہے کہ فلاں مہینہ منحوس ہے، فلاں آدمی بڑا منحوس ہے، لیکن یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا فلاں عمل منحوس ہے، اس نحوست کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں، یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اور میں آپ کو عرض کروں، احادیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اعمال کو اللہ رب العالمین عالم مثال میں مختلف شکلیں عطا کریں گے، نیکی کو حسین شکل اور برائی کو خطرناک شکل، اور جتنا بڑے درجے کا گناہ ہوگا اتنی خطرناک شکل، اور وہ خطرناک چیزیں انسان کو اذیت دیں گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی کو اللہ رب العالمین ایک زبان دو آنکھیں دی ہیں جو اللہ کے عرش کے نیچے ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا اور ستائش بیان کرتی رہتی، اور جو شخص آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص اور اس کی جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ یعنی آیت الکرسی کا اہتمام کرنے والا وہی ہوگا جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا،
اور 5 وقت کی نماز پڑھے گا، تو روایات میں آتا ہے کہ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو اللہ رب العالمین ایک فرشتے کی جماعت مقرر کر دیتے ہیں کہ وہ جماعت اس کے گناہ مٹانا شروع کر دیتی ہے۔ ہم کو اس کا خیال نہیں کہ ہم دارالامتحان میں ہیں، ہم فلاں مہینہ منحوس ایسے میں چل رہے ہیں، یہ منحوس، یہ منحوس، یہ واقعہ منحوس، یہ منحوس۔ ارے ہم خود کتنے منحوس چیزوں کے مجموعہ بنے ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب قبر میں پہنچے گا، تنہائی کا گڑھا ہے، اس تنہائی کے گڑھے میں جب پہنچے گا تو وہاں پر دیکھے گا ایک نورانی چہرہ حسین سا مانوس سا چلا آ رہا ہے۔ وہ حیرت سے پوچھے گا من انت، تم کون ہو، تم یہاں کیسے آ گئے اس تنہائی کے گھڑے میں؟ تو وہ کہے گا کہ تم مجھے بھول گئے، انا عملک الصالح، میں تمہاری نیکیاں ہوں جو تم اوپر کرتے تھے، میں تمہارے یہاں تنہائی کے گڑھے میں اس خوف کو ختم کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ ہم کو اس کا خیال ہی نہیں، جو کچھ کرنا ہے دنیا میں کرنا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں اللہ کو جواب ہی نہیں دینا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اب آپ دیکھیے، میں ایک واقعے سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو اس سے اندازہ ہوا کہ کون کون سی چیزیں نیکیوں کی طرف لے جانے والی ہیں، کون کون سی چیزیں نیکی کو کھینچتی ہے، برائی کو گھسیٹتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چرسی جو ہے، ہیروئنچی، کروڑوں کا مجمع ہوگا، وہ چرسیوں کی مجلس میں جا کے بیٹھے گا۔ ہیروئنچی کی مجلس میں جائے گا، اللہ والے کی مجلس میں اس کو قرار نہیں آئے گا۔ تو نیکیاں نیکیوں کو گھسیٹتی ہیں، برائیاں برائیوں کو گھسیٹتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت سیدھے اور انتہائی شریف النفس صحابی تھے، اور روایات کے اندر کثرت روایت کی صفت ان کو اللہ نے عطا کی۔ بیت المال میں غلہ آیا تھا، اس کی نگرانی کے لیے مقرر ہوئے۔ اس نگرانی کے اندر چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، تو اس نگرانی کے اندر جو ہے انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی چادر بچھا کر چوری کر رہا ہے، تو انہوں نے پکڑ لیا، کہا کیا کر رہے ہو میاں؟ انہوں نے کہا بھائی میرے بچے بھوکے ہیں، پریشان ہیں، میں بوڑھا آدمی ہوں، یوں رو دھو کر وہ غلہ لے کے چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دریافت فرمایا کہ رات والا واقعہ کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کل پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے یقین ہو گیا کہ اب تو آئے گا۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ دوسری رات پھر آیا، پھر اسی طرح غلہ چوری کر رہا ہے، پھر پکڑا تو اس نے پھر رونا شروع کیا اور منت سماجت کی۔ چونکہ غریب خود تھے تو غریب آدمی کا دل بھی غریب پرور ہوتا ہے، تو ان کو پھر ترس آ گیا اور انہیں پھر چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دریافت فرمایا اور فرمایا کل پھر آئے گا۔ تیسری رات جب آیا تو انہوں نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں چھوڑوں گا نہیں، کہ میں نے پکڑ لیا۔ اس نے بڑے جتن کیے اور جتن کرتے 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 آخر میں جب اس نے دیکھا میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، تو اس نے یہ کہا کہ ابو ہریرہ تم مجھ سے ایک وعدہ کرو، میں ایک ایسی اچھی چیز بتا کے جاؤں گا کہ پھر یہ جنات چوری کرنے میں نہیں آؤں گا۔ انہوں نے کہا اچھا بتاؤ۔ کہنے لگے ابو ہریرہ تم ایسا کرو کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو اب میں چوری کرنے نہیں آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رات کے بعد جو صبح ہوئی اس میں دریافت فرمایا اور کہا کیا کہا اس نے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس نے یہ بات بتائی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے پرلے درجے کا جھوٹا، لیکن کہہ کے سچی بات گیا، وہ ابلیس ہے، اور ابلیس کی اثر سے حفاظت کے لیے، شیاطین کے اثر کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی کا اہتمام کیجیے۔ اس کی طرف توجہ نہیں ہے، بس اس کی طرف ہے نالج میں اضافہ ہو جائے، کون سا مہینہ منحوس ہے، کون کون سی چیزیں نحوست والی ہیں، بھائی کون سے اعمال نحوست والے ہیں، کون سے اعمال برکت والے، اس کی فکر نہیں۔ اسی طریقے سے ایک صحابی نے ایک کو پکڑا، اس کا رات میں آیا چوری کر رہا، ان کے کھجور چوری ہو جاتے تھے۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ ایک رات میں اس کو دیکھو تو یہ کون چوری کرتا ہے، کہیں گے رات کا ایک حصہ گزرا تو ایک شخص آیا، اس کا ہاتھ کتوں جیسا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کو پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو اور میں تمہیں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں تمہارے کھجور چوری نہیں ہوں گے۔
تو اس نے کہا کہ تم آیت الکرسی کا اہتمام کر کے اپنے کھجوروں پہ دم کر دو تو میں چوری کرنے نہیں آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی فرمایا یہ شیطان تھا جو چوری کرنے آ رہا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جنات اور شیاطین بند تجوریوں کے اندر، بند کمروں کے اندر بھی چوریاں کر لیتے ہیں، اور اس کی حفاظت کے لیے معمول یہ ہے کہ آیت الکرسی پروف۔ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں بھائی لوگ بم پروف گاڑیاں بناتے ہیں، بم پروف جیکٹ بناتے ہیں، کہنے لگے ہم تو آیت الکرسی پروف بنتے ہیں۔ تو ہم کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہم آیت الکرسی پروف بنے، ہمیں بم پروف، ہوائی پروف، گھوڑا پروف، گدھا پروف یہ تو بن رہے ہیں، لیکن آیت الکرسی پروف نہیں بننا چاہ رہے۔ اور یہ تو آپ کہیں گے یہ تو صحابہ کے ساتھ واقعہ ہوا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے گھوٹکی میں ایک ریل کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، پاکستان کی تاریخ میں اس سے خطرناک ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ گاڑی بالکل چکنا چور ہو گئی تھی، ایک بوگی کے اندر صرف ایک شخص بچا، اور ہاسپٹل میں جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کہا میں کہاں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، گھوٹکی میں جو ہے ریل کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں چھت پھٹ گئی، آپ جس بوگی کی برتھ پہ لیٹے ہوئے تھے وہ برتھ اڑ کے درخت پہ چلی گئی، اور اس درخت کے اوپر جانے کے بعد آپ بے ہوش تھے، ہم اٹھا کے لائے تو ان کی کوئی خراش نہیں تھی۔ کہیں گے میرا معمول یہ ہے کہ رات میں سوتے وقت میں آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہوں، اللہ نے اسی کی برکت سے یہاں تک پہنچا دیا۔ خود ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ لیاقت آباد کے اندر بس میں جا رہے تھے، بس والے ایک دوسرے کو اوورٹیک کرتے ہیں، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بس والے نے مارا، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک پاؤں سیڑھی پہ تھا، ایک پاؤں نیچے تھا، نیچے گرے، تو ہمارے بھائی صاحب ساتھ تھے، وہ کہنے لگے کہ عجیب غریب منظر دیکھا کہ جیسے کسی نے ابو کو یوں اٹھایا اور یوں لٹا دیا، ایک خراش نہیں آئی۔ ہمارے والد صاحب کو معمولات، یہ قریب زمانے کی باتیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ جو منحوس مہینہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، ہمارے اعمال منحوس ہیں۔ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معمولات جس میں اللہ رب العالمین نے سپر پاور سے زیادہ طاقت رکھی، تو اس کو جو ہے ہم اپنا معمول بنا لیں۔ فتنے کا زمانہ ہے، اللہ رب العالمین